رضا کے قلم میں ہے کچھ دھار ایسی، چلے دشمنوں پر وہ تلوار دے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے درمیان عظمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، رفعتوں والا مہینہ آنے والا ہے، اور اس مہینے کو ہم ذی الحجہ کہتے ہیں۔ ذی الحجہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ہم اس کی فضیلت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ جب کوئی بندہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا انعام عطا فرماتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ذی الحجہ کی فضیلت کیا ہے، ذی الحجہ کی عظمت کیا ہے۔ کیونکہ آج کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے فقط اس مہینے میں ہمیں قربانی کرنا ہے، اس کے علاوہ وہ نہیں جانتے ہیں کہ اس مہینے کی عظمت کیا ہے، اس مہینے کی فضیلت کیا ہے۔ فقط وہ لوگ قربانی کرتے ہیں اور اس مہینے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جس طرح سے روزانہ وہ اپنا دن گزارتے ہیں، اسی طرح سے وہ ذی الحجہ کے دنوں کو بھی گزار دیتے ہیں۔ تو آپ کو اس مہینے کی فضیلت کو سمجھنا چاہیے، اس مہینے کی عظمت کو سمجھنا چاہیے کہ اس مہینے کی عظمت کیا ہے۔ تو آپ سنیں، غیب دا نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ غیب دا نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ کون سے 10 دن؟ ذی الحجہ کے 10 دن جو عشرۂ ذی الحجہ ہیں۔ اس میں جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کو اتنے پسند ہیں کہ اگر ہم اور دنوں میں نیک اعمال کریں گے تو وہ اللہ کو اتنے پسند نہیں ہیں۔ یہ اس مہینے کی عظمت ہے، یہ اس مہینے کی فضیلت ہے۔ تو آپ اس مہینے کی عظمت کو سمجھیں اور جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ جب آقا نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہوں، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا جہاد سے بھی زیادہ؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مجاہد جہاد کرنے کے لیے گیا، اگر کوئی اللہ کا بندہ جہاد کرنے کے لیے گیا اور وہ شہید ہو گیا اور اس کا سارا مال وہیں پر رہ گیا، تب نہیں، کیونکہ جب کوئی شہید ہو جاتا ہے تو شہید کی نیکیوں کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، پھر ذی الحجہ کی نیکیاں شہید کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر کوئی جہاد کرنے کے لیے گیا اور جہاد میں وہ شہید نہیں ہوا، واپس وہ لوٹ کر آ گیا، اس وقت اسے اتنا ثواب نہیں ملتا ہے جتنا ثواب ان 10 دنوں میں ملے گا جب کوئی بندہ نیکی کرے گا۔ تو آپ سمجھیں کہ کتنا اعلیٰ مقام ہے اس مہینے کا، کتنی عظمت ہے اس مہینے کی۔ اور آپ اتنا اور سمجھ لیں کہ یہاں پر جو فضیلت کی بات چل رہی ہے یہ رمضان کے علاوہ کی بات چل رہی ہے،
یہاں پر جو فضیلت کی بات ہو رہی ہے یہ رمضان کے مہینے کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ رمضان کے مہینے کی جو عظمت ہے اس مہینے کی عظمت کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو رمضان کے مہینے کا مقابلہ تو کوئی مہینہ نہیں کر سکتا۔ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ رمضان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہو، تو یہاں پر رمضان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ اس مہینے کی فضیلت کو جانیں، اس مہینے کی عظمت کو سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور آپ دیکھیں جب کوئی ذی الحجہ کا ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا انعام عطا فرماتا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص رہا کرتا تھا، وہ بہت زیادہ گانے سنتا تھا، مگر جب ذی الحجہ کا چاند نظر آتا تھا اس وقت وہ روزے رکھا کرتا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ غیب داں نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اس کو بلوایا، اور جب وہ سرکار کی بارگاہ میں آ گیا تو آقا نے اس سے ارشاد فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے تب تو روزے کیوں رکھتا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ ان دنوں میں لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور میں اس وجہ سے روزہ رکھتا ہوں کہ جب وہ مکہ کے اندر دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا میں مجھ کو بھی شامل کر لے، اس وجہ سے میں روزے رکھتا ہوں۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا تو روزہ رکھتا ہے، اب تو سن اس روزے کا تجھے انعام کیا ملے گا۔ آقا نے ارشاد فرمایا جو ذی الحجہ کا ایک روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کی نفل عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، اور 100 اونٹ حرم میں قربانی کے لیے بھیجنے کا ثواب عطا فرمائے گا، 100 گھوڑے جہاد میں بھیجنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، اور 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک روزے کی یہ فضیلت ہے۔ ایک روزہ اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کی نفل عبادت کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ تو آقا کے دیوانوں، اس مہینے کی عظمت کو سمجھو، اس مہینے کی فضیلت کو سمجھو، فقط یہ مت سوچو کہ اس مہینے میں ہمیں قربانی کرنا ہے۔ جتنا ہو سکے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، اور اس مہینے میں روزے رکھنے کی حتی الامکان کوشش کرو۔ آپ خود سوچیں جب ایک روزے کا ثواب یہ ہے تو اگر ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے روزے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا انعام عطا فرمائے گا، ہمیں کیا رتبہ عطا فرمائے گا۔ اور فقہا فرماتے ہیں جو ذی الحجہ کے روزے رکھتا ہے، جو اس مہینے کی قدر کرتا ہے، جو اس مہینے کی عظمت کو سمجھتا ہے، اس مہینے کی فضیلت کو جانتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اہل و عیال کی بھی حفاظت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ تو اس مہینے کی عظمت ہے، جو اس مہینے کے روزے رکھے گا جب وہ مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نزا کے وقت آسانی عطا فرمائے گا، اس کے روح آسانی کے ساتھ نکل جائے گی، اس کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، اس کو زیادہ پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اس مہینے کو
ضائع مت کرنا، یہ مہینہ ہمارے درمیان آنے والا ہے، یہ پاکیزہ مہینہ ہے، یہ پاک مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے کو جو نسبت ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر سے اس مہینے کو نسبت ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اتنی عظمت دی ہے، اتنا مقام دیا ہے کہ کوئی بھی بندہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ بن سکتا ہے۔ تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔